السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے وضو کی فضیلت۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو مکمل دھو لو، اس قول تک۔ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق وضو کیا اور اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دیتا ہے اور درجے بلند فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشقت اور ناگواری کے باوجود کامل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، بس یہی رباط ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص وضو کرے اور کامل وضو کرے پھر کہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی سعصہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل کو پسند کرتے ہو، پس جب تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان ہو تو وضو کرو، تو اذان میں اپنی آواز کو اونچا کیا کرو، اس کے لیے کہ مؤذن کی آواز کو آخری حد تک جو جن، انسان اور کوئی چیز سنتی ہے، قیامت والے دن وہ اس کے لیے گواہی دے گی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اس فضیلت کو جان لیں جو اذان دینے اور پہلی صف میں ہے، پھر وہ اس پر قرآن اندازی کیے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں تو یقیناً وہ اس پر قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ اول وقت آنے میں کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور دوڑ دوڑ کر اول وقت میں آئیں، اور اگر وہ جان لیں کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور اس میں شریک ہو، اگرچہ انہیں گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے۔ خدا حافظ۔